ٹیکنالوجی تو چلو ٹھیک ہے, دیر از اے ہیومن ایرر پارٹ آف پاکستان جو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی چیز لا بھی رہے ہیں, مثال کے طور پہ آج کل کانورسیشن چل رہی ہے, رومر ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جی شریف سر انویسٹنگ ان سولر اینڈ دس از ہیپننگ اینڈ دیٹ از ہیپننگ, لیکن لانگ اینڈ شارٹ یہ ہے کہ جب آپ کی انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں لیڈرشپ میں یا بیوروکریسی میں یا جو بھی آپ کی فیکٹرز دیٹ میک یور ایلیٹ میں ایک چیز ان کے فائدے میں نہیں ہے, یا اگر ان کے فائدے میں بھی ہے یا وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. سو ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ ہمارے آگے شاید اس لیے ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تھے یا نہیں تھے, یہاں انڈیا کے پاس تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ بھی ہے نا کہ گورننس, لیڈرشپ, یہ چیزیں بہتر جب تک نہیں ہوں گی تو ٹیکنالوجی سے کیا کریں گے. That's a great question, شایان. اب دیکھیں, اگین I'll go back to ہمیں جوڑنا پڑے گا کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیا چیزیں آئیں ان گورننس اور کیوں وہ ضروری تھیں, اور اب آنے والا جو دور ہے اس میں وہ کس طرح ایوالو کریں گی. تو جب انڈسٹریل ریولوشن آتی ہے تو آپ ایک طرح سے انٹر کرتے ہیں an era of extraction. آپ نے ہر چیز سینٹرلائز کرنی ہے, لوگوں کو فیکٹری پہ شہروں میں لانا ہے, فیکٹری میں لگانا ہے, سینٹرلائزیشن کر کے آپ نے ریلوے بنانے ہیں تاکہ کوئلہ آپ کا شہر میں آ سکے, بجلی بن سکے. سینٹرل پلاننگ کی ضرورت ہے ایک طرح سے, رائٹ, گورننس بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تو جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ بنتی ہے پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن یا انڈسٹریل ریولوشن کی ایرا کے شروع ہونے سے پہلے اور اس کے فوراً بعد, اس کا ایک بڑا لنک ہے اس انڈسٹریل ریولوشن سے, کیونکہ آپ اگر پراپرلی سینٹرلائز پلاننگ پالیسی نہیں کریں گے تو آپ وہ ساری چیزیں کر نہیں سکیں گے بنسبت دوسرے ممالک کے جو سینٹرلائز یا بیٹر پالیسی یا بیٹر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. یہ مسئلہ پاکستان کا رہا ہے. اسی طرح چائنا نے فار ایگزامپل سینٹرلائزیشن کر کے چیزیں فگر آؤٹ کی ان دا لاسٹ 30 years or so. India is trying to do the same. South Korea ہمارے سامنے موجود ہے as another example of a success story, right? What's happening now, شایان, is کہ آنے والی جو انوویشنز ہیں یہ ساری ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں. مثلاً اگر آج آپ پاکستان میں یا کسی بھی شہر میں, ویسٹ ورجینیا میں یا ڈی سی میں بیٹھا ہوں یہاں سے 3 گھنٹے دور, اگر آپ کے پاس گریڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اگر سرکار نے آپ کے لیے انٹرنیٹ کا کیبل فائبر آپٹک پلان بچھا کے نہیں دیا آپ کو, تو آپ کے پاس پھر بھی بجلی آ سکتی ہے تھرو ڈسٹریبیوٹیڈ سولر, اور آپ کے پاس پھر بھی آج ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ایکسیس آ سکتا ہے تھرو اسٹار لنک فار ایگزامپل, رائٹ. ڈی سینٹرلائز نہیں ہے ٹیکنالوجیز. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس لیگیسی انفراسٹرکچر ہے تو بڑی زبردست بات ہے, آپ اس پہ انوویٹ کر سکتے ہیں, بہتر چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں اور آپ کے ملک کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اسکیل اپ کر سکے, جیسے آپ نے انرجی سیکٹر کی بات کی کہ جی گیمز ہوتی ہیں, مسٹیکس ہوتی ہیں, پالیسی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے, لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, اس کے باوجود میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ آنے والی ٹیکنالوجیز پاور کو اتنا ڈی سینٹرلائز کریں گی اور اتنا تیزی سے ڈی سینٹرلائز کریں گی کہ اگر آپ کے معاشرے میں سرکار ایک طرح سے نکمی ہے یا ناکام ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی آپ پروگریس کر سکتے ہیں. ہاں, اگر پالیسی انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے تو زیادہ بہتر بات ہے, کیونکہ آپ ذرا اگریسولی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آپ کو اب اتنی ضرورت ہے جتنی انڈسٹریل ریولوشن کے ایرا میں یا یہ جو ہمارا نظام ہے اس میں آج ضرورت ہے. The point I'm trying to make, right, is کہ پاکستان کی کانورزیشن میں ہم بہت دفعہ اوور انڈیکس کر دیتے ہیں ہمارا فوکس کہ سرکار کیا کر رہی ہے اور سرکار کیا کر سکتی ہے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اب یہ ٹیکنالوجیز اتنی تیزی سے ڈی سینٹرلائز کر رہی ہیں دنیا کو کہ سرکار کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں. اس کی مثال ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے. You will relate to it as well because we all grew up in this era. پاکستان میں جب انٹرنیٹ آتا ہے تو سرکار جو ہے ایسی کوئی ٹیک پالیسی نہیں تھی کہ جی ہمیں فائبر آپٹک ہر جگہ لے کے جانا ہے یا انٹرنیٹ ایکسیس ہر شہر میں ہونا چاہیے. ہوا کیا, لوگوں نے پوٹینشیل ریئلائز کیا کہ یار انٹرنیٹ آ رہا ہے, لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. تو کیا ہوا, میرے اپنے محلے کے اندر 4 انٹرنیٹ والے بزنسز جو ہے وہ اچانک سے کھڑے ہو گئے, کیبل آپریٹرز, اور انہوں نے لائنیں بچھانا شروع کر دیں کہ جی ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, ہم آپ کے یہاں لائن لگا سکتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ نہیں, رائٹ. سائبر نیٹ تھا اس زمانے میں, ڈائل اپ یوزڈ ٹو سک these decentralized internet operators disrupted the whole industry until 3G and 4G hotspots came along. تو ایک اچھا پیریڈ ہے 15 سال کا جہاں انٹرپرنرز نے ایک طرح سے, ہم سوچتے نہیں ہیں کیبل آپریٹرز کو ایز انٹرپرنرز, لیکن یہ انٹرپرنرز تھے جنہوں نے مارکیٹ اپرچونٹی دیکھی
ڈیسینٹرلائز ٹیکنالوجی یعنی کہ انٹرنیٹ کا پوٹینشیل دیکھا اور کہا کہ یار رادر دین ویٹنگ فار دا گورنمنٹ ٹو ہیو اے ویری گڈ فائبر آپٹک پالیسی اور یہ وہ پالیسی، ہم اپنے تئیں ہی جو ہے اسپریڈ کریں گے نیٹ ورک کو. اب اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوئے، آپ کو ہر جگہ تار نظر آتے ہیں، گر جاتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ بوم کی شروعات جو ہے وہ انٹرپرینرز نے کی وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ. تو مائی آرگیومنٹ از دیٹ دیر آر اے لاٹ آف تھنگز ود دیز ڈیسینٹرلائز ٹیکنالوجیز جو ایک شہری، ایک انٹرپرینر، ایک کمیونٹی کر سکتی ہے وداؤٹ ویٹنگ فار اسلام آباد اور راولپنڈی ٹو گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر. لیکن اگر میں اسی سے آپ سے سورٹ آف کنٹینیو کروں بات کو، کہ اگر میں نے اسلام آباد اور راول پنڈی کی آپ جو بات کر رہے ہیں آلموسٹ فیلز ہے کہ دنیا جو ہے، اینڈ اٹس ٹرو، جب بھی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئی چیزیں آتی ہیں تو مارکیٹ فورسز بھی چینج ہوتے ہیں. بٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ اے ورلڈ جہاں مطلب میں سرکار کو کس چیز کے لیے ٹیکس دوں پھر، یا میں سرکار کو کس چیز کے لیے اپنے زندگی میں انٹرفیئر کرنے دوں اگر وہ یہ چیزوں میں میری مدد نہیں کر رہی. سو اگر میں انڈسٹریل ریولوشن کا ایگزامپل ہوں، جس طرح آپ نے بھی بات کی، تو انڈسٹریل ریولوشن میں ہوتا ایسا تھا کہ دیر واز اے گورنمنٹ باڈی دیٹ واز سورٹ آف پہلے، اس سے پہلے لیٹ سے مونارکیز تھیں یا جو بھی، دا سسٹمز آلویز سراؤنڈیڈ ود اے ایلیٹ پاورفل اماؤنٹ آف پیپل، جو آپ ان کو پاور دیتے تھے اور آپ ان کو اپنے پیسے دیتے تھے ان ایکسچینج فار اے سیکیور سسٹم، گورننس ایکسیٹرا، جوڈیشل سسٹم، جو بھی چیز آتی ہے. اب اگر بجلی بھی میں نے XYZ سولر سے لینی ہے اور میں نے انٹرنیٹ ایلون مسک صاحب سے لینا ہے، تو بھائی میں پاکستانی کیسے رہا پھر؟ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی باؤنڈری لائنز جو ہم نے سیٹ کی ہیں، پاکستان کی مسئلے مسائل جو ہم سب کو لیو کرنے دیں، واٹس دا پوائنٹ دین، رائٹ؟ لائک آئی مین اف آئی تھوڑی سی فلسافیکل بات کروں، I'll come back to the technologies. لیکن اگر آپ if you're going almost tribal, right، مطلب اگر میرے 20 کلومیٹر کا علاقہ میں پانی آ رہا ہے، بجلی آ رہی ہے اور گیس آ رہی ہے، تو آئی ایم گڈ، رائٹ؟ وی آر آلموسٹ گوئنگ بیک ٹو دا پرانے زمانے میں جس طرح آپ کے ہنٹر گیدررز ہوتے تھے. اگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے جا رہے ہیں، دین وائی بھی پاکستانی اور انڈین اور بنگالی اور افریقن، یو آر جسٹ اے سٹیزن آف دا ورلڈ، رائٹ؟ No, that's a fantastic point, شایان. اور ان فیکٹ کافی سارے لوگ جو اس ٹیکنالوجی میں ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کی ریسرچ ان پرٹیکولر کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ دیا، وہ یہی آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہو رہی ہے دنیا میں، یہ نیشن اسٹیٹ کے ماڈل کو یا ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو، گورننس ماڈل کو بڑی فنڈامنٹل لیول پر ڈسرپٹ کرے گا. اسی طرح کرے گا جس طرح انڈسٹریل ریولوشن نے مونارکیز کو اور ایج آف امپائر کو ڈسرپٹ کیا، نئے امپائرز بنائے ان دا فارم آف گریٹ برٹن، اور کمیونزم اس سے ابھرتا ہے، اس کے بعد کیپٹلزم کمیونزم کی جنگ ہوتی ہے. یہ اسی طرح کے سائزمک شفٹس جو ہیں ہم دیکھیں گے 21ویں صدی کے آنے والے دور میں. اب وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، nobody knows the answer, right؟ انسان جو ہے وہ پھر اپنی اسٹرگل سے پولیٹیکل نظام بنائے گا. بٹ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہو رہی ہے دنیا میں، ہم تو منی پہ ابھی آئے بھی نہیں، منی پہ بھی جا سکتے ہیں، بٹ جسٹ آن دی انرجی سائڈ، رائٹ، اگر ہم بات کریں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار اگر مجھے گرڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور سرکار کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی ایز سچ چیز میں، رائٹ؟ ازیوم کریں کہ آپ کسی گاؤں میں پاکستان میں رہتے ہیں، اس وقت نہ آپ کے پاس بجلی ہے نہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس سولر آ گیا اور آپ کے پاس ریلائبل الیکٹریسٹی ہے اور ریلائبل کنیکٹیوٹی ہے تھرو اسٹار لنک اور واٹ ایور ڈیسینٹرلائز ایکسیس ٹو انٹرنیٹ یو کین ہیو ایکسیس ٹو، آپ کا بچہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا آن لائن پڑھ کے کین گیٹ ورلڈ کلاس ایجوکیشن، کریکٹ؟ اٹس پاسبل ٹوڈے. اب اگر اس بچے کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے یا ایک کمیونٹی کے اندر بیٹھ کے اسٹڈی سرکلز کر کے ہارورڈ لیول کی ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے، اسیومنگ، رائٹ، تو وہ اس کمیونٹی کے لوگ کہیں گے یار پھر ہم سرکار کو کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں، تو اب سرکار کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا اپنا سوشل کانٹریکٹ، رائٹ؟ دا آرگیومنٹ ان دیٹ سینس ان دا پاکستانی کیسز کہ یہ جو ہمارے سسٹم کے اندر، سیاسی نظام کے اندر اور ایلیٹس کے اندر یہ جو ڈیزائر ہے کہ ہر چیز سینٹرلائز کریں، میرا آرگیومنٹ یہ ہے اس کتاب کے اندر کہ یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ٹیکنالوجی کی آ رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایز اے اسٹیٹ خود بھی ڈی سینٹرلائز ہوں. اگر آپ نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ بھائی سرکار مجھے کچھ دے تو نہیں رہی تو میں کیوں اس کے ساتھ انگیج کروں. اس انگیجمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس گاؤں کے لیول تک پاور ڈسٹریبیوٹ ہو، کیونکہ اس گاؤں کے لیول پر جو ہے ڈیسیژنز میک ہوں گی کہ اس ٹیکنالوجی کا، اس انوویشن کا کرنا کیا ہے.
تو جب وہ لوگ بیٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار اس طرح ہم کام کر سکتے ہیں, تو ایک ریلیشن شپ برقرار رہے گا اسٹیٹ اور سوسائٹی کا. لیکن اگر آپ ڈی سینٹرلائزیشن کے ایرا میں سینٹرلائزیشن امپوز کرتے رہیں گے ایز اے پولیٹیکل سسٹم, تو مائی آرگیومنٹ از کہ آپ کا سسٹم چل نہیں سکے گا, کیونکہ دس انوویشن ول فنڈامنٹلی ڈسٹرپٹ دی اولڈ وے آف ڈوئنگ بزنس. اور if I stay with the old way of doing business, ویسی out of my own sort of curiosity, چلیں let's say you're a West لگاری, you would agree کہ ڈیسینٹرلائزیشن کرنی چاہیے, آپ ڈسکوز بیچیں, جینکوز بیچیں, لیکن وہ سب چھوڑیں. میں just hypothetically walk with me here, just explain کہ اگر ہم ایک دنیا میں جانا شروع ہو رہے ہیں جہاں حکومت کی, لیٹس ٹیک دا مونارکی ایگزامپل, رائٹ, دا یو کے میں ایک مونارکی کی پاور آج کیا ہے, اور جب میں پیدا ہوا تھا تو کیا تھی, سائزمک شفٹ, رائٹ, اور اس سے پہلے کیا تھی, اینڈ سلولی ڈیمینش. کوئن وکٹوریا کے زمانے میں کیا تھی جب سب کانٹیننٹ کو کالونائز کیا کیا تھی, گیا اور تھا, آج کیا ہے, کیا ان کی نیٹ ورتھ تھی, کیا ان کا پاور تھا, کیا ان کی سے تھی سوسائٹی میں, اینڈ گورنمنٹ کی ازیومنگ کے نیچے آئے گی, کوئی اور مارکیٹ فورسز اوپر جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا سنس دا بگننگ آف ٹائم سم وے اور دی ادر وی آر رولڈ, somebody rules us as human beings, right? Are we assuming کہ the tech giants of Meta and Google, and since we're going to come to electricity and solar and everything, the Teslas and the Twitters and the, who will be the new emerging force in your opinion? سی شایان, اس کے اندر جو ابھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے, آبویسلی پچھلے 20 سال کا اگر ہم دیکھیں, کہ بگ ٹیک جو ہے اس کے پاس براڈ ٹیکنالوجیکل پاورز ہیں, ایز اے ریزلٹ آف وچ اٹ ہیز براڈ سرویلنس پاورز اوور اس. دیٹس جسٹ اے ریالٹی. یعنی کہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں گے, اس یوٹیوب کی ٹرانسکرپٹ ہوگی, آپ اور میں گوگل کو روک نہیں سکتے اس ٹرانسکرپٹ کو استعمال کرنے سے فار بارڈ اے آئی, کریکٹ. وہ ان کا دے ہیو اے وے ٹو ڈو اٹ. انفیکٹ اس وقت نیو یارک ٹائمز وغیرہ جو ہیں وہ اوپن اے آئی کو سو کر رہے ہیں کہ جی آپ نے چوری کر کے ہمارے کانٹینٹ کو استعمال کیا ہے اپنے GPT-3 اور GPT-4 کو ٹرین کرنے کے لیے. یہ لا سوٹ ایز وی اسپیک از گوئنگ آن اینڈ وی ول سی ویئر اٹ گوز. بٹ دا فنڈامنٹل فیئر از ایبسولوٹلی کریکٹ کہ یہ سینٹرلائزیشن, یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن آف ٹیکنالوجیز ہے, یہ کارپوریشنز کو, کیونکہ انہوں نے R&D کیا ہے اور انہوں نے اس وقت سب سے زیادہ انوویٹ کیا ہے ان چیزوں پر, ایک اور زیادہ پاور دے گی. یہ صرف یونیک چیز ہمارے زمانے کی نہیں ہے. آئل بوم کے اندر 7 سسٹرز ہوا کرتی تھیں امریکہ میں, رائٹ, ان کو پھر اسٹینڈرڈ آئل کو توڑا گیا اینٹی ٹرسٹ ایکشن کے تھرو, بیکاز دے ہیڈ بیکم ٹو بگ فار دا اسٹیٹ اٹ سیلف, اینڈ دا سوسائٹی ڈیسائیڈیڈ کہ یہ نہیں چل سکتا, رائٹ. یہ ہم نے سینٹرلائزیشن دیکھی. ایسٹ انڈیا کمپنی was far more powerful at its peak than the British government itself or the British monarchy. پھر سرکار نے انٹروین کیا اور اس کے پاور کو کٹیل کیا آفٹر 1857 فار ایگزامپل. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, اور اگین سوسائٹی کو یا سرکار کو پاکستان جیسے ممالک میں یا نائجیریا میں یا انڈیا میں بنگلہ دیش میں یہ آرگیومنٹ کرنا ہوگی کہ ہم نے چلانا کیسے ہے نظام. کیا ہمیں اوپن سورس اے آئی ماڈلس چاہیے, کیا ہمیں ڈپینڈ کرنا ہے مائکروسافٹ کے اوپر ٹو پرووائڈ دا کمپیوٹ وی نیڈ فار اے آئی ان دا فیوچر 20-30 ایئرز ان ٹو دا فیوچر. کیا ہمیں ڈیسینٹرلائز منی کی طرف جانا چاہیے جہاں ہم فلی امبریس کر لیں کرپٹو کرنسیز, رائٹ, which people debate about whether it's going to last What is your or not. thoughts on that? So my thought on this is کہ یہ انوویشن اتنی تیزی سے ہو رہی ہے شایان کہ سرکار کو یا سوسائٹی کو ایک اپروچ لینی چاہیے کہ وی شوڈ ایکسپیریمنٹ, وی شوڈ بی اوپن ٹو آل آف دیز ماڈلز. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اوپن سورس اے آئی لاما 3.1 جو ہے جو میٹا نے ریلیز کیا ہے یا ادر اوپن سورس اے آئی ماڈلز ہیں وہ بہتر ہیں, تو آپ انہیں بھی ٹیسٹ کریں, لیکن آپ دروازہ جو ہے وہ اوپن اے آئی کے لیے بھی کلوز نہیں کریں یا بارڈ کے لیے بھی کلوز نہیں کریں. آپ انہیں کمپیٹ کرنے دیں تاکہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں یہ جائے گی کس طرف. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بٹ کوائن اور ایتھیریم شاید بکواس ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بین کر دیں اور اپنے ملک میں اس کے اوپر انوویشن نہ ہونے دیں. آپ وہ انوویشن ہونے دیں, اس کی اسپیکولیشن کو کنٹرول کریں, ایک فریم ورک بنائیں, لیکن پھر آپ ایز سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, CBDCs پہ بھی ایکسپیریمنٹ کریں, کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے, رائٹ, آپ بہتر نہیں ہو سکیں گے. یہ بات جو ہے مجھے کافی لوگوں نے سمجھائی کہ جب میں اپنی پوڈ کاسٹ شروع کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار تمہیں یہ کام آتا نہیں ہے, لیکن کرنا شروع کرو تو 4 دفعہ فیل ہوگے, 5ویں دفعہ سیکھ جاؤ گے. ایکسپیریمنٹیشن از ہاؤ یو لرن.
So in all of these emerging technologies, we need to have a fundamental principled approach जो कहे experimentation is good. हमने अपने आप को किसी चीज के ऊपर बंद नहीं करना, ये नहीं कहना कि ये बकवास है. क्यों? हाइंडसाइट पे अगर हम देखें तो ऑटोमन एम्पायर ने एक दफा कहा था प्रिंटिंग प्रेस बकवास है, तो 100 साल तकरीबन लगे उन्हें उससे कैचअप करने में, और आज तक टर्की जो है वो इस तरह कैचअप नहीं कर सका टू द रेस्ट ऑफ द वेस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फंडामेंटल मिस्टेक, राइट? चीन ने अपनी जो है वो उनके एडमिरल गए थे यमन वगैरह तक कश्तियां लेके, लेकिन अगले एम्परर ने कहा हमें कश्तियों की जरूरत नहीं है, तो आज तक चीन की नेवी डेवलप नहीं हो सकी है उस लेवल तक जितनी वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की है. तो हमें क्लोज नहीं करना, हमने एम्ब्रेस करना है और कहना है कि ठीक है हर चीज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इस वक्त हमें मालूम नहीं कौन सी चीज ज्यादा आगे जाएगी, तो लेट्स कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड इनोवेटिंग ऑन